انسان کی ذمہ داری، اگر کسی کو تکلیف پہنچنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ بڑا خطرناک عمل ہے۔ کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو چھوٹا سمجھنا، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اپنی چیز اگر انسان کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے حلال طریقے کی کمانے کی کوشش کرو، حلال طریقے سے آ جائے، حرام طریقہ نہ استعمال کرو۔ اگر اللہ نے قسمت میں لکھی ہے تو آ جائے گی، اگر نہیں لکھی تو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، دنیا میں ہے کتنی زندگی ہے، نہیں اللہ نے قسمت میں لکھی۔ میں ایک دفعہ گاڑی مانگ کر لے گیا اپنے دوست سے، بچوں کو لینے گیا تو رستے میں وہ گاڑی لگ گئی، بس یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا، یار کسی کی چیز مانگ کر میں لے گیا، حالانکہ میں نے اس کو ٹھیک کروا کے بھی دی، اس کو جو جینوین چیزیں تھیں وہ ڈلوا کے دی پورا، لیکن مجھے اس کا رویہ ٹھیک نہیں لگا۔ میں نے اس وقت سے قسم کھائی تھی میں آج کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا، خاص طور پر موٹر بائک، یہ گاڑی اللہ نے دی تو اپنی لوں گا، اگر قسمت میں نہیں لکھی تو نہ سے، کسی سے مانگ کر نہیں لے کر جاؤں گا۔ موٹر سائیکل پہ چلے جاؤ، پرائیویٹ گاڑی میں سفر کر لو، بس پر چلے جاؤ، لیکن کسی سے آج کے بعد میں گاڑی نہیں مانگوں گا۔ میں نے تہیہ کر لیا، اگر قسمت میں لکھی ہوئی ہے تو اللہ دے گا، نہیں لکھی تو کوئی بات نہیں۔ یہ دنیا میں ہماری زندگی کا مقصد یہ تھوڑا نہ ہے ہمیں گاڑی مل جائے، ہمیں پیسہ مل جائے، اس لیے ہم تھوڑے آئے ہیں، ہمیں تو آخرت کی تیاری کے لیے۔ اگر اللہ دے دے تو سبحان اللہ، بڑی بات ہے، اگر نہ دے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے نہیں ہیں، ہم دنیا میں گاڑی چلانے کے لیے آئے نہیں ہیں، ہم دنیا میں اچھے بنگلے بنانے کے لیے آئے نہیں ہیں، ہمارا کام ہی کچھ اور ہے۔ ہم نے وہ کام کر کے جانا ہے، ہم نے وہ ٹارگٹ حاصل کر کے جانا ہے اللہ کے پاس۔ تو میرے بھائی یہ ہے ایک اصل زندگی، دوسروں کو تکلیف سے بچاؤ، دوسروں کو تکلیف سے پہنچاؤ۔ اگر دوسروں کو تکلیف پہنچے گی، گھر میں جاؤ، یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے اکثر، تو پیر صاحبان ہوتے ہیں جی، وہ مریدوں کا پورا جتھا لے کر مرید کو بتائے بغیر اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ کہ میرا مرید ہے، پتہ نہیں اس کو ملکیت سمجھتے ہیں۔ یہ ایسے بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ یہاں میرا دوست ہے، ان کے گاں ایک پیر صاحب آتے ہیں کراچی سے، اب وہ کیا ہوا، ابھی محرم آ رہے ہیں، ان کا آنا جانا شروع ہو جائے گا، کہتے جی 20 بندے اس کے ساتھ تھے۔ ایک گھر بیچارہ جو اپنے 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا، 2 وقت کا، گھر میں اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا، اور وہ جو بندہ 10 دن کے لیے 20 آدمی لے کر ایک بندے کے گھر آ جائے اور بغیر بتائے آ جائے، تو بھلا سوچو اس کے دل پر کیا گزری ہو۔ اور پھر وہاں بیٹھ کے صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بندہ 10 دنوں کے اندر 2.5 لاکھ کا مقروض ہو گیا۔ اس سے مانگ، مجھ سے مانگ، جی پیر صاحب آگے، جی پیر صاحب آگے، 10 روزانہ 3 وقت 20 آدمیوں کا کھانا پکانا کوئی خالہ جی کا بڑا تھوڑا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمارے پاس چھوٹے بچے ہیں، بچیاں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کا کھانا کیسے پورا کرتے ہیں، کیسے دگو دو کرتے ہیں، کیسے بھاگتے ہیں۔ تو 20 آدمیوں کا کھانا 3 وقت کرنا، 2 وقت کرنا بڑی بات ہے۔ پیر صاحب کو تو کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ دیندار نہیں، وہاں وہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں جی، وہاں قرآن بھی ہو رہا ہے جی، وہ تلاوت بھی ہو رہی ہے، بھئی یہ بھی تو دیکھو اس بندے کی دل آزاری کتنی ہو رہی ہے، وہ بندہ کتنی تکلیف میں ہے، اس بندے نے اپنے آپ کو کیسے مینج کیا ہوا ہے۔ یہ کہاں کی نمازیں، یہ کہاں کے روزے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ایسے بندے ہوں گے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایسے بہت سارے بندے ہوں گے جن کی پوری زندگی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ کیا نمازیں ان کو جہنم سے چھڑوا لیں گی؟ نہیں، وہ دین سیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ دین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ دین کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے کہ دین اصل ہے کیا چیز، دین ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، دین ہم سے چاہتا کیا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، کل ہمارے بچوں کا امتحان ہوا ہے، تو وہ کرسا بیٹھے ہوئے تھے، پہلے بھی میری ان سے بات ہوئی، اس سے پہلے بھی وہ باہر ہے تو میری ان سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے۔ وہ جیل میں وہ نمازیں پڑھاتے ہیں، تو ان کا چھوٹا سا مدرسہ بھی ہے۔ میں نے کہا حضرت کیسے حالات ہیں؟ بس جی اللہ کا شکر ہے۔ کتنی تنخواہ ہے جی؟ 16,000 17,000 بتائیے، 16,000 تنخواہ ہے ان کی۔ گزر کیسے ہوتا ہے؟ بس جی اللہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کہ بھائی کیا کریں ہم، یہ ہمارے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں نا کہ مسجد کے اندر جی لائٹیں بھی لگوا دیتے ہیں جی، پنکھے بھی لگوا دیے، سولر بھی لگوا دیا، یہ بھی کروا دو، یہ بھی کروا دو۔ جب امام صاحب کی باری آتی ہے اس کی تنخواہ بڑھا دو، اب یہ 5-10 لاکھ کا بڑا کام کروا دیتے ہیں، امام صاحب کی تنخواہ وہی 15,000، اور اس کو دین کا کام سمجھتے ہی نہیں ہے۔
یہ دین کا کام نہیں ہے. امام صاحب کی تنخواہ بڑھانا، اس کو کچھ دے دینا، یہ دین کا کام نہیں ہے. بس مدرسے کے اندر جی وہ آٹا لے کر دے دو، یہ دین کا کام ہے. یہ راشن لے کر دے دو، یہ دین کا کام ہے. ایک بکرا دے دیا، یہ دین کا کام ہے. اور امام صاحب کی اور جو بیچارہ مدرس ہوتا ہے اس کی تنخواہ 15 سے اوپر وہ مانگ لی. یہ تو دنیا مانگ رہا ہے، اس کو تو لالچ پڑا ہوا ہے، یہ تو لالچی ہے بھائی اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کا بھی گھر ہے، اس نے بھی چلانا ہے. اب یہ قرآن کی جو کمپنیاں ہیں وہ قرآن چھاپتی ہیں، وہ اس کے پیسے نہیں لیتی، پیسے لیتی ہیں. ان کو تو کوئی نہیں کہتا بھائی یہ دین بیچ رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ جو کہلاتے سوسائٹیاں، یہ جی ہم نے فلاں کر دیا، ہم نے یہ شادی خانے کھولے یا لنگر خانے کھولے ہیں، اب وہ بھی پیسے لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا. اب امام صاحب بیچارے نے تھوڑی سی ریکویسٹ کر دی کہ تھوڑی تنخواہ بڑھا دو میری، تو پورے محلے والے اس کے خلاف ہو گئے، بھائی دین بیچ رہا ہے، یہ تو قرآن بیچ رہا ہے، یہ تو نمازیں بیچ رہا ہے، اس نے کہاں سے کھانا ہے میرے بھائی. تو یہ لوگ ہیں دین سے دوری کی وجہ، دین سے دوری کی وجہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تو مؤذن تھے، کیا تھے؟ مکہ میں مؤذن تھے. تو اللہ کے نبی نے ان کو کیا مرتبہ دیا تھا، بہت بڑا مرتبہ ملا ان کو. صرف اذان دیتے تھے، نماز نہیں کرواتے تھے، صرف اذان دیتے تھے. ان کی تنخواہ مقرر جو تھی وہ آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اذان دیتے تھے اور ایک ماہ ان کے لیے ایک اونٹنی مقرر کی تھی اللہ کے نبی نے. ایک اونٹنی کی قیمت لگائیں آپ کتنی ہے؟ 5 لاکھ سے اوپر بنتی ہے آج کے دور میں. ایک اچھی خاصی اونٹنی ہو ہم خریدنے جائیں تو 5 لاکھ آج کے دور میں ماہانہ ان کی تنخواہ تھی. اور آج ہم کیا کہتے ہیں 10,000 دے کر بھی ان کو گالی. تو یہ میرا بھائی دین نہیں ہے. جو دین کا کام کرنا ہے تو دین سیکھنا پڑے گا، لوگوں کی طرف مائل، لوگوں کو اپنے دل کے اندر بسانا پڑے گا. تو دیندار ان سے محبت کرنی پڑے گی، ان کے اخراجات کو برداشت کرنا پڑے گا، ان کو دیکھنا پڑے گا. اللہ کی قسم یہ پاکستان اور انڈیا کے اندر جو مولوی حضرات علماء جو کام کر رہے ہیں نا، یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، کینیڈا، جاپان، آسٹریلیا، امریکہ، جہاں مرضی چلے جائیں آپ، جو دین کا کام ان ممالک میں ہو رہا ہے وہ کہیں بھی نہیں. کل میں سن رہا تھا کہ جاپان کے اندر ایک بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے مفتی، بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، لیکن وہ کہاں سے پڑھے ہوئے؟ کراچی سے، دارالعلوم سے پڑھے ہوئے. اب کئی کیسے لوگ ہیں، میں جب جامعہ طیبہ فیصل آباد میں پڑھتا رہا تو وہاں 20 لڑکے تھے جو مختلف ممالک سے وہاں دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. بعض لوگ ایسے ہیں، بعض مدارس بھی ایسے ہیں جو صرف چندے کے لیے کھولے گئے ہیں، چندہ مانگنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں. بڑے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام وہاں سے نکل رہے ہیں. آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں، وہاں آپ کو پاکستانی عالم ملے گا، وہاں دین کا کام ہو رہا ہے. تو ہم ان سے بے خبر ہیں. یہ جو کام کر رہے ہیں نا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش والے، یہ بڑا معیاری کام کر رہے ہیں، بہت اعلیٰ قسم کا. تو ہم تو کیا کریں، ان کی پاؤں دھو کر پیئیں. ہم لوگ جن لوگوں نے ان قرآن کو بچایا ہوا ہے، ان نمازوں کو بچایا ہوا ہے، دین کو بچایا ہوا ہے، ہمارے بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں، دن رات مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جس بندے کے 15,000 تنخواہ ہے وہ باہر جا کر 30,000 نہیں کما سکتا، اچھے طریقے سے کما سکتا ہے. ہمیں تو ان کا مقروض ہونا چاہیے، ہم تو ان کے مقروض ہوں، لیکن مولوی کو گندی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں، اب یہ پچھلے دن میرے پاس آئے، جب نکاح رجسٹر لے لے رکھ لے، میں نے کہا میں نے یہ کام نہیں کرنا. ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں. اب بیچارہ جو مولوی صاحب نکاح پڑھانا جاتا ہے 5,000 دیتے ہوئے، پچھلے دن شادی تھی تو انہیں 5,000 مانگ رہی ہے. لو جی، یہ گورنمنٹ کی فیس تو 1,000 روپے ہے، یہ 5,000 کیوں اس نے مانگ لی ہے؟ بھائی اس نے کہاں سے کھانا ہے؟ چاہیے تھا کہ آپ اس کو 20,000 دیتے. اپنے شادی پر 20 لاکھ لگا دیا تو 4,000 دیتے ہوئے ہاتھ دکھتے ہیں کیا؟